اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ محمد ہے، مدنی سورہ ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد آیا ہے۔ یہ اسم گرامی قرآن میں 4 بار آیا ہے۔ اس سورہ میں جنگ کے متعلق ابتدائی ہدایات دی گئی ہیں، گو جنگ ابھی عملاً شروع نہیں ہوئی تھی۔ یہ 2 ہجری میں جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور ان ابتدائی صورتوں میں سے ہے جو ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مکے میں 13 سال مسلمانوں نے طرح طرح کے ظلم برداشت کیے، مگر صبر کرتے رہے، اور جب صبر برداشت سے باہر ہو جاتا تو بھی حکم ہوتا کہ ابھی ہاتھ روک کے رکھو، ابھی برداشت کرو۔ پھر مدینے آنے کے بعد گو ان کی اپنی ایک چھوٹی سی ریاست بن گئی، مگر مکے والوں نے ان کو یہاں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ مدینے کے اطراف میں اگر وہ مسلمانوں کو یا ان کے اونٹ وغیرہ دیکھتے تو ان کے ساتھ زیادتی کرتے، ان کے اونٹوں کو لے جاتے۔ تو پھر آخر کار سورہ حج میں آیت 39 میں ان کو جنگ کی اجازت دی گئی۔ پھر سورہ بقرہ 190 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حکم دیا گیا، لیکن پھر بھی کہا گیا کہ تم بدلہ لے سکتے ہو اگر ان کی طرف سے زیادتی ہو، لیکن پھر بھی زیادتی مت کرنا۔ اس دوران قریش مکہ اپنی دشمنی کے ساتھ ساتھ یہودیوں سے بھی ساز باز رکھتے رہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے ہی ان یہودیوں کے ساتھ دفاعی سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن یہود ایک عہد شکن قوم تھی، اور وہ قریش مکہ کے ساتھ ساتھ اپنے تعلقات رکھتے تھے اور مسلمانوں میں مل کر رہتے تھے، اور ان کے راز اور تدبیروں سے یہود اور دوسرے دشمنوں کو مطلع کرتے رہتے تھے۔ ان حالات میں مسلمان یا تو ان تمام مشکلات سے گھبرا کر دشمن کے سامنے جھک جاتے، یا پھر ان کے مقابلے میں ڈٹ جاتے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں یہ سورہ نازل ہوئی، جس میں ابتدائی جنگی ہدایات دی گئی ہیں اور جہاد کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور اللہ کی راہ میں کافروں کے ساتھ مال اور جان دونوں طرح کے جہاد پر ابھارا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں 38 آیات اور تقریباً 6 مختلف ٹاپکس پر بات رکھی گئی ہے۔ شروع کی پہلی 3 آیات میں کافرین اور مومنین کے عقیدے کی اور پوزیشن کی وضاحت کی گئی ہے، اور پہلی ہی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اضل اعمالہم، کیونکہ نہ صرف یہ کہ خود نہیں مانے بلکہ دوسروں کو بھی اس طرف آنے سے روکتے رہے، نہ صرف زبان سے بلکہ اور طرح طرح کے طریقے استعمال کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر تھا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو خالق کی حیثیت سے مانتے تھے، مگر عقیدہ توحید پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ وہ اللہ کو مانتے مگر اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوتے تھے۔ اور کفر کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اس تعلیم و ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ پھر اگلی آیت میں ایمان والوں سے ان کا کمپیریزن کیا گیا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو اس نے نازل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے۔ یعنی عقیدہ توحید کے پختہ ہونے پر انسان کے اعمال کا اجر منحصر ہے، نہ ہونے پر اعمال ضائع، اور پختہ ہونے پر برائیاں دور کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جنگ کے احکام اور جہاد کا مقصد، اہمیت اور ضرورت بتائی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جنگ کا اصل مقصد دشمن کی طاقت کو ختم کرنا ہے، اور جب اچھی طرح ان کو کچل چکو تو پھر مخالف قوم کے بقیہ لوگوں کو قیدی بنا سکتے ہو، اور یہ بھی اختیار دیا گیا کہ خواہ تم چاہو تو ان پر احسان کرو، کہ ان سے اچھا معاملہ کرو، بلا معاوضہ بلا فدیہ لیے ان کو رہا کر دو۔ اور ہم اس کی بہت خوبصورت مثالیں جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیے گئے معاملات میں دیکھتے ہیں۔ اور دوسری یہ اجازت دی گئی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دو، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو خود ہی ان سے انتقام لے سکتے تھے، اور جس طرح پچھلے انبیاء کی قومیں نبی کی بات نہ ماننے پر تباہ کی گئی تھیں،
وہ اس قوم کو بھی تباہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ہلاکت ان مسلمانوں کے ہاتھوں سے چاہتے تھے، وہ ان کو آزمانا چاہتے تھے۔ فرمایا کہ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، یعنی اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے آزمانا چاہتا تھا، ورنہ وہ ان سے خود بھی نہیں مر سکتا تھا۔ وہ تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کو تیار ہے، تاکہ ان کی خوبیاں اور کمزوریاں نکل کے سامنے آ جائیں، کھل کے سامنے آ جائیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان کے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ اور اس سورہ میں ہم دیکھیں گے کہ بار بار اعمال ضائع ہونے اور نہ ہونے کی بات رکھی گئی ہے۔ تو ہمیں ضرور اس پوائنٹ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو ضائع ہونے سے کس طرح بچائیں، اور یہ سوچیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے مسلمانوں کی آزمائش کی تھی، کیا وہ ہماری آزمائش نہیں کرے گا؟ ہم بھی تو ہر لمحہ آزمائش میں ہیں، اور اللہ سے ہمیں بہت دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ان آزمائشوں میں کامیاب کرے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مشکلات سے گزرتا ہے اور جمع رہتا ہے پھر بھی، اور اپنی پوری کوشش کرتا ہے، اس کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اس کی نیکیوں کا اجر بڑھا کر دیا جائے گا۔ اور جو اس کی راہ میں جدوجہد کرتا ہوا مارا جائے گا تو یہ اس کے لیے دراصل نفع کا سودا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا، نمبر 2، ان کا حال درست کر دے گا، اور نمبر 3، ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس کے بارے میں قرآن اور احادیث میں بتایا جا چکا ہے۔ لیکن اس کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ضروری ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا ہوگی، تم اس کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیا معنی ہے؟ کہ اس کے دین کی مدد، جیسا کہ فرمایا کہ کونوا انصار اللہ سورہ صف میں، یہاں بھی اور وہاں بھی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اور یہاں بھی اے ایمان والو کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ تو ہمیں ضرور اپنے ایمان کے لیول کو چیک کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ دین کی مدد کرنے کو ایمان والوں سے کہتے ہیں تو ہم بھی ایمان والے ہیں، اس وقت ہم کو ہماری کیا کیا مصروفیات، کیا کیا دلچسپیاں روک دیتی ہیں اور ہم کر نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے انکار کیا تو پھر ایسے ٹھوکر کھا کے گرو گے کہ اٹھ نہ سکو گے، تمہارے کیے کرائے اعمال، تمہاری نیکیاں رائیگاں چلی جائیں گی، کیونکہ جب اللہ کے احکام نازل ہوتے ہیں یعنی قرآن، تو منافقین کے لیے فرمایا ہے کہ کرہوا ما انزل اللہ واحبط اعمالہم، منافقین اسے ناپسند کرتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ ان سے جب جہاد کے بارے میں اس کی راہ میں کوشش کرنے کو کہا جاتا تو یہ ان کو ناگوار ہوتا ہے، جبکہ مومن کا کیا حال ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر خوشی خوشی جان بھی دینے کو تیار ہو جائے، مگر ان منافقین کا دل یہ احکام سن کے تنگ ہوتا تھا کہ ہم اتنی بڑی بڑی قربانیاں جان کی، مال کی کس طرح دیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ کون اس کا حکم سن کر کھلے دل سے ان کو بچا لیتا ہے اور کون کام چوری کرتا ہے اور اپنی جان بچاتا ہے۔ آج ہم ضرور اس آئینے میں خود کا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا، یہ زندگی امتحان کے لیے بنائی ہے، اس دنیا میں بھیجا ہی امتحان کے لیے گیا ہے، اور جب ہم اس کے راستے میں چلتے ہیں، اس دین کے راستے پر چلتے ہیں تو ضرور مشکلات آتی ہیں، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، اور اس وقت صبر کا امتحان ہوتا ہے، اس بات کی آزمائش کہ انسان اپنے لیے نیکی اور بدی کے راستے میں کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ان فیصلوں پر اس کا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی ملٹیپل چوائس کا پیپر آپ سب نے دیا ہوگا، ان میں صحیح وقت پر صحیح آپشن اگر نہ انتخاب کیا جائے تو فیل ہو جاتے ہیں۔ تو صحیح فیصلہ کر کے اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہی دراصل جہاد ہے۔ دیکھیں، جب مکے میں جنگ کا حکم نہیں تھا تب بھی جہاد تھا،
اور یہ جہاد کیا تھا؟ اس کی راہ میں اٹ موسٹ ایفرٹ، اس کی راہ میں پوری بھرپور کوشش کرنا، اور یہی دراصل دین کی مدد ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اکیلے دین کا کام کرنا، دین پہ قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے سپورٹ اور ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے کہ خود اچھے بن کر نیکیاں کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے دین کو پھیلانا، اس کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا یہ بھی ضروری ہے، تاکہ ایک سپورٹ ہو، ایک ماحول ہو۔ یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اجتماعیت میں رہنا ضروری ہے، مل کے کام کرنا ضروری ہے تاکہ ایک دوسرے سے سپورٹ مل سکے۔ پھر اگلی آیات میں بتایا گیا ہے کہ مومنین، مجاہدین، ان کا مددگار، ان کا سرپرست، ان کا مولا اللہ تعالیٰ خود ہے، جبکہ کافرین کا مولا کوئی نہیں ہے۔ جنگ احد کے موقع پر جب وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوتی دکھ رہی تھی تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمارے لیے تو عزا، یعنی ان کی جو عزت دینے والی دیوی ہے وہ ہے، اور تمہارے پاس وہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسے اس طرح جواب دو کہ ہمارے پاس اللہ ہے جو ہمارا مولا ہے، اور تمہارے پاس وہ نہیں ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور کافروں کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ واپس چلے گئے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ان کافروں کے لیے مثال دیتے ہیں کہ یہ اس دنیا کے عیش و آرام کو سب سمجھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس میں رہتے اس طرح ہیں جیسے اس میں ہمیشہ ان کو رہنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام۔ گویا کافر یہاں کھانے کے لیے جیتے ہیں، جبکہ مومن کیوں کھاتا ہے اور کیوں زندگی کو بسر کرتا ہے؟ مومن کھاتا ہے جینے کے لیے۔ مومن کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس نے حق کی گواہی دی ہے، شہادت حق، کلمہ پڑھا ہے، اور وہ ہر چیز میں اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، جبکہ کافر اس کی زندگی میں صرف عیش اور مزہ، وہ ہر وقت عیش اور مزے کی تلاش میں رہتا ہے۔ جیسے جانور ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کھانا پینا ہوتا ہے، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ کھانا کہاں سے آیا، حلال ہے، حرام ہے، انہیں اس کی تمیز نہیں ہوتی کہ یہ ہمارا ہے یا کسی اور کا، وہ دوسروں کا بھی کھا لیتے ہیں۔ ان کی زندگی بس یہی ہے کہ کھا پی لیا یا نفس کی تسکین کے لیے سیکس اور بچے وغیرہ پیدا کر لیے اور بس، جبکہ ایک مومن ایک مقصد کے تحت جی رہا ہوتا ہے۔ لوگ ان دونوں کی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں مثال دیتے ہیں، ان کا کمپیریزن کرتے ہیں، موازنہ کیا گیا ہے کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ اس وقت ہمیں اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، کیا ہم ایک باشعور زندگی گزار رہے ہیں یا بے شعوری کی حالت میں بس زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے جانور، وہ بھی تو جیتے ہیں مگر ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو یہ فرمایا کہ بھلا ایسا کہیں ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے صاف اور صحیح ہدایت پر ہے وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے کردار پیش کیے ہیں، ایک جو ہر کام اپنے رب کی ایک واضح دلیل کی بنیاد پہ کرتا ہے، اور ایک وہ جو ہر کام اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اسے اس سے مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے، صحیح ہے، بس اپنی مرضی، اپنے دل کی خواہش پوری کرتا ہے، اور پھر شرمندہ بھی نہیں ہوتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو سب کچھ اچھا کر رہا ہوں۔ اور پھر ایک وہ کردار ہے جو واضح دلیل بینہ، یعنی قرآن اور سنت کو فالو کرتا ہے۔ تو اب ایک جو ان کی پرواہ بھی نہیں کرتا، سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا دل ان کاموں سے خوش ہوتا ہے نا، چاہے اس سے اللہ راضی ہو یا نہ ہو، تو وہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں رک کے ہمیں سوچنا ہے کہ میرا کیا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے؟ کیا میں نے کبھی غور کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کوئی کام
محض اپنی خواہش اور مرضی اور دل کے خوش کرنے کو کرتی ہوں، اور یہ پرواہ نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے یا نہیں۔ اور شیطان تھمکی تھپکی ہمیں دیتا رہتا ہے کہ بس تم سب اچھا ہی تو کر رہی ہو۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ جن کے عمل ایک سے نہیں ہیں ان کا انجام بھی یکساں نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کی رضا کا خیال کرنے والے کیسی خوبصورت جنتوں میں رہیں گے، اور اس کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرنے والے ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ پھر اگلی آیات میں منافقین کی ذہنیت اور ان کے جہاد سے فرار ہونے اور جان چرانے کی کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ منافقین کا طرز عمل بتایا گیا ہے کہ اگر وہ رسول کی محفل میں آتے بھی تو کیونکہ باتیں ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی تھیں، ان کا دل نہیں لگتا تھا، نہ ان کی سمجھ میں آتی تھیں، گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ جیسے کہ اگلی آیت میں مومنین کا حال بتایا گیا ہے کہ انہی مجلسوں میں، انہی محفلوں سے یہ ہدایت لے کے اٹھتے ہیں اور اللہ ان کو ہدایت اور تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتے ہیں کہ اپنے اور مومنین کے گناہوں کی معافی مانگو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گناہ معاف کر دیے گئے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہے، بلکہ یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ جتنا بھی کچھ کر لیا جائے مگر سمجھنا یہ چاہیے کہ ہم جتنا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے۔ اس میں جو کمزوریاں، جو کوتاہیاں رہ گئیں، اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم اکثر استغفار کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی بہت زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور یہی تقویٰ ہے، یعنی اللہ کا خوف دل میں ہر وقت تازہ رہے۔ پھر اگلی آیت میں انہی منافقین کا حال بتایا گیا ہے کہ جب ان سے اللہ کے راستے میں جان دینے یا اس کے راستے میں قربانیوں کے لیے کہا جاتا ہے تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ان پر جنگ کا نام سن کر گویا غشی طاری ہونے لگتی ہے، کیونکہ ان منافقوں کو تو بس ٹھنڈا ٹھنڈا اسلام پسند تھا، نمازیں پڑھ لیتے، روزے بھی رکھ لیتے، مگر جب جان دینے کا یا مال دینے کا نام آتا تو ہمت ہار بیٹھے۔ اس طرح معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے ساتھ مخلص کون ہے اور کتنا مخلص ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں۔ گویا کہ جو قرآن میں تدبر نہیں کرتا اس کے دل پر تالا لگا ہوا ہے، اس کا دل بند ہے کسی ہدایت کے لیے۔ جیسے اگر کسی کے گھر کا دروازہ اگر بند ہے تو کوئی داخل نہیں ہو سکتا، رائٹ؟ تو ان کے دلوں میں بھی ہدایت داخل نہیں ہو سکتی جو قرآن پر تدبر نہیں کر رہے۔ تو یہاں صرف ان سے نہیں، صرف علماء حضرات سے نہیں، ہر ایک سے سوال ہے، مجھ سے اور آپ سے سوال ہے، کیونکہ یہ قرآن ہی تو ہے جو صراط مستقیم کا راستہ دکھاتا ہے، اور راستہ معلوم نہ ہو تو ہم کس طرح منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ تدبر سے مراد کیا ہے کہ اس کی ایک ایک آیت پر غور کرنا کہ ہم سے ہمارا خالق کیا کہہ رہا ہے، کیا چاہتا ہے۔ تو جس کا دل اس کے معنی و مطالب کے لیے بند ہو، وہ جو راستہ اختیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو سکتا ہے۔ مگر پھر شیطان تسلی دیے جاتا ہے کہ نہیں، تم سب ٹھیک کر رہے ہو۔ تو ایسے لوگوں کے پاس موت کے وقت فرشتے ان کی منہ اور پیٹھوں پہ مارتے ہوئے ان کی جان نکالیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اسی جگہ، اور اسی لیے کہ انہوں نے وہ راستہ اختیار نہ کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، تو پھر جو نیکیاں بھی اگر انہوں نے کیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گی۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ اپنے انداز سے پہچانے جا سکتے ہیں، اور گو کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، مگر پھر بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، کہ ہم تم کو ضرور آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ پہچان لیں کہ تم میں کون مجاہد ہے، کون ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے اور کون صبر کرتا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں، ایسی مشکلات اور ایسے احکامات دیتے ہیں کہ ان میں ایک تو وہ جو جمع رہتا ہے اللہ کے راستے میں اپنی حد تک کوشش کرتا رہتا ہے، اور ایک وہ جو گھبرا جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے اور وہ راستہ اختیار کر لیتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دونوں الگ الگ دکھ جاتے ہیں اور پہچانے جا سکتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ جو سرے سے انکار کر دیں اور پھر دوسروں کو بھی اس راہ سے روکیں، وہ اللہ تعالیٰ کا اس نے فرمایا کہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے مگر خود ان کے اپنے محنت سے کیے ہوئے نیک کام بھی ضائع کر دیے جائیں گے۔ پھر اگلی آیت میں اہل ایمان کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ گویا ایمان والوں سے یعنی ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ اعمال کی قبولیت کا انحصار کس چیز پر ہے؟ اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت پر۔ صرف قرآن یا صرف سنت نہیں بلکہ دونوں کو فالو کرنا ہے، اور قبولیت کی شرط یہی ہے کہ ان دونوں کی اطاعت کے دائرے سے باہر نہ نکلا جائے، لمٹ سے باہر نہ نکلا جائے، ورنہ نیکی سمجھ کر کرنے والا عمل بھی ضائع ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بدعت ہو جائے گا۔ پھر نیک عمل کرنے کے بعد گویا اس کی حفاظت کی فکر بھی ہمیں کرنا ہے کہ کہیں ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ بہت ہی زیادہ ڈرانے اور ہمیں وارن کرنے والی آیت ہے۔ پھر آگے مجاہدین اور مومنین کو ہدایت ہے کہ دیکھو کمزوری دکھانے اور جھک کر صلح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی غالب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور جب تم اس کی سنو گے، اس کے احکام پر خوش دلی سے عمل کرو گے تو تمہارے ہرگز اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اور یہاں بار بار اس سورے میں وہی اعمال ضائع ہونے اور نہ ہونے کی بات آ رہی ہے۔ تو گویا ہمیں اللہ سے نیک اعمال کی توفیق اور پھر اس کی حفاظت کرنے کی توفیق، اس کی بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آخری آیات میں مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ ابھارا گیا ہے، اور کیونکہ انسان کو یہ دنیا کی خوبصورتی، اس کی مصروفیات اس راہ سے روکتی ہیں کہ اللہ کے راستے میں جان لگائی جائے یا مال خرچ کیا جائے، تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھو اور اس سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو تو وہ تم کو تمہارے اجر دے گا اور تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ یعنی یہ دنیا جس کی دل فریبیاں تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں، یہ سب تو بس یہیں تک ہیں، یہیں رہ جائیں گی۔ موت کے بعد تم سب یہیں چھوڑ جاؤ گے۔ تو دراصل تمہیں اپنی دوسری آنے والی زندگی کی فکر کرنا چاہیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اگر اللہ تمہیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کو کہتا ہے تو اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، وہی تو تم کو دیتا ہے، اور پھر یہ آزماتا ہے کہ اب میرا دیا ہوا مال تم میری خاطر خرچ کر سکتے ہو یا نہیں، جبکہ اس میں فائدہ بھی خود تمہارا ہی ہے، اس دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بے حساب اجر بھی دے سکتا ہے، اور وہ تم سے سب مال مانگتا بھی نہیں ہے کہ تمہیں اتنی بڑی آزمائش میں ڈالے، وہ تو بے نیاز ہے۔ تو اگر تم اس کے راستے میں، اس دین کی دعوت میں، اس دین کی حفاظت میں اپنا مال خرچ کرو گے، جان لگاؤ گے، تو اس کا فائدہ اس دین کو اور تم کو ہی ہوگا۔ لیکن اگر تم نے بخل کیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا، وہ لا سکتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ آج یہ خطاب، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہم سب سے، ہر مسلمان سے جو اس آیت کو پڑھتا ہے اس سے مخاطب ہے۔ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اس دین کی اشاعت، اس کی حفاظت کا کام ہم نے نہ کیا تو دوسرے کریں گے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے اور اس کا احسان کہ ہمیں موقع دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ یہ کام کسی سے بھی لے سکتا ہے، جانور سے بھی لے سکتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے یہ کام چھوڑا تو جنہوں نے ان پر حملہ کیا
وہ مسلمان ہوئے اور اسلام کے لیے کام کیا. آج ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ نئے مسلم کتنے خلوص سے کتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو توفیق اور سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اس کی راہ میں جان اور مال لگائیں اور مشکل حالات میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ یہی تو امتحان ہے. اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیاب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Allahu Akbar.